بھائی کا صلوات پڑھے محمد۔ تو شیطان کا ہر بھائی ہے زین لکم، یہ چیزوں کو تزیین دیتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ یہ تمنا، تو اس کی تمنا کرتا ہے، ایسی تمنا جس میں شوق ہے۔ مثلا آپ نے چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی، بہت خوبصورت، زبان کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی مجھے حاصل کرنی ہے۔ اب شوق گاڑی میں یہ کمائے گا، یہ محنت کرے گا، یہ سارا دن لگائے گا۔ کسی نے کسی گھر کو دیکھا، تمنا ہوئی یہ گھر مجھے لینا ہے۔ اب امام فرماتے یہ سمجھ کہ یہ شیطان ہے جو اس تمنا کو زینت دیتا ہے، اور اتنی زینت دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، اب وہ انسان ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، اسی دنیا کی خوبصورت چیز کو دیکھے، فرمایا سب سے پہلے جو کام کیا کر، مشورہ کیا کر کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور اگر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل اور شریعت کے راستے سے حاصل کرنا۔ اگر وہ عقل سے ٹکراتی ہے فوراً چھوڑ دینا، اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے فوراً چھوڑ دینا۔ کل میں نے مثال دی تھی اکثر جوانوں کے لیے کہ شفٹ ڈیلیٹ کر دینا، جب بھی شیطان کوئی حرام کی دعوت دے اس میں سوچنا بھی مت۔ ایک ہوتا ہے ڈیلیٹ، ایک ہوتا ہے شفٹ ڈیلیٹ، یعنی بالکل اسے کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ مثلا میں نے فلم کی مثال دی تھی کہ 1 گھنٹے کی فلم ہے، اس میں اگر 5 منٹ کا گندا سین ہے، گندی چیز ہے اس میں، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہر جوان اس چیز میں مبتلا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں، پہلے گناہ کرنا شاید مشکل تھا لیکن آج گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ پہلے گناہ کے پیچھے جانا پڑتا تھا، آج گناہ آپ کے پاس آتا ہے۔ پہلے گناہ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، اب گناہ آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ پہلے شمر بننا مشکل تھا، اب شمر بننا بڑا آسان ہے۔ پہلے ابن سعد بننا مشکل تھا لیکن آج ابن سعد بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہے، گناہ بھی اویلیبل ہے، ثواب بھی اویلیبل ہے۔ اب اگر نفس اسٹرانگ ہے اور نفس کا جو گریوٹی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہے تو یہ کن چیزوں کو کھینچے گا، برائیوں کو کھینچے گا۔ اگر اس میں گریوٹی زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ گناہ کے پیچھے جائیں گے۔ اگر آپ کی شہوت میں بہت زیادہ گریوٹی ہے یہ نامحرم کی طرف جائے گا، یہ نامحرم کے تعلقات کی طرف جائے گا۔ اگر آپ کے وجود میں حب مال اور مال پرستی کی گریوٹی زیادہ ہے، یہ جہاں پیسہ دیکھے گا، رشوت دیکھے گا، سوچے گا نہیں۔ یہی تو فرق ہے، معصوم فرماتے ہیں انسان اور حیوان کا یہ فرق ہے کہ جب حیوان کے سامنے کوئی چیز رکھو، مثلا حیوان کو بھوک لگے اور اس کے سامنے گھاس رکھ دو، یہ بھینس نہیں پوچھے گی کہاں سے لائے ہو، پڑوس کا تو نہیں ہے، کسی کی کھیت کا تو بغیر اجازت کے نہیں لائے، حلال ہے کہ حرام ہے، طیب ہے کہ طاہر ہے۔ حیوان کا کام یہ سامنے رکھا، بھوک لگی اور بھوک کو پورا کرنا ہے۔ حیوان نے شرم ہے نہ حیا ہے، وہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا فرق کیا ہے؟ جب انسان سفرے پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے حلال ہے یا حرام ہے، طیب ہے یا طاہر ہے، یہ غصبی مال تو نہیں ہے، اس مال سے خمس کو نکالا گیا ہے کہ نہیں نکالا گیا۔ یہ فرق انسان ہے، یعنی انسان سوچتا ہے کہ خدا فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کو دیکھ کر کھائے۔ اے خدا میں تو دیکھ کر ہی کھاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے تو کوئی نہیں کھاتا۔ پھر وہی بات کہ ہم سطحی چیزوں پہ اٹک گئے، دیکھ کر کھائے تو ہر انسان کہتا ہے ہاں میں تو دیکھ کر کھاتا ہوں۔ بھائی بھینس بھی دیکھ کر کھاتی ہے، کتا بھی دیکھ کر کھاتا ہے، بلی بھی دیکھ کر کھاتی ہے۔ اگر دیکھ کر نہیں کھاؤ گے تو منہ میں کیسے ڈالو گے؟ آنکھیں کھلی ہے تو کھا رہے۔ لیکن یہ دیکھنا بصیرت، ایک بصارت، ایک بصیرت، صرف دیکھنا نہیں، بصیرت والا دیکھنا کہ دیکھو یہ کھانا آیا کہاں سے ہے، بنانے والا کون ہے، پاک بھی تھا کہ نہیں تھا۔ آج کا جوان ہوٹل پہ جاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، نہیں مولانا میں نے پوچھا تھا چھلکے والی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بصیرت نہیں ہے نا تم میں۔ اچھا اسی تیل میں وہ حرام مچھلی بھی بنا رہا ہے، اسی تیل میں حلال بھی بنا رہا ہے، اس نے تو ناخالص کر دیا۔ اب حرام تیل میں جب حرام مچھلی بنے گی تو تیل بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ آپ کے لیے خاص تیل تو بدلے گا نہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہے، اس کو طہارت کی بڑی فکر ہوتی ہے تو نیا تیل لاؤ اور نئی تھیلی لاؤ اور بناؤ۔ اس کا بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی دعا ہے، خدا مجھے حرام سے بھی بچا، لقمہ شبہ ناک سے بھی بچا۔ وہ لقمہ جس میں شک ہے اس میں بچا۔ مولانا زندگی تو بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، پھر میں ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ بھئی ہوٹل کی پرواہ ہے یا جنت کی پرواہ ہے؟
سطحی فکر ہے، یہ زحمت کرنا نہیں چاہتا، یہ خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور کربلا جاؤ تو وہاں محنت بھی ہے، وہاں زحمت بھی ہے، وہاں مصیبت بھی ہے. اور مجھے نہ زحمت کرنی ہے نہ محنت کرنی ہے. ایران کے آیت اللہ فرمایا جب روٹی لینے جاتے تھے تو 4 کلومیٹر پیدل چل کے روٹی لیتے تھے. کسی نے کہا مولانا گھر کے ساتھ میں نانوا ہے، وہاں سے روٹی کیوں نہیں لیتے؟ کہا کیونکہ اس نانوا پہ یقین ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ وضو کر کے روٹیاں بناتا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھوں میں برکت ہے. جب ان ہاتھوں سے روٹی بنے گی اس روٹی میں کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. اس لیے میں اس کی لیتا ہوں. لیکن مجھے اس کا پتہ ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اور الیاذ باللہ پھر ہوٹلوں پہ جائیے، نہ بنانے والے کا پتہ ہے نہ اس کے مذہب کا پتہ نہ عقیدے کا پتہ. تو دیندار بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ حلوے کی پلیٹ نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے، اور میں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایک امام مجھے بتائیے جس نے زحمت نہ کی ہو. ایک امام کی مجھے ایک نبی کی مثال دیجیے جس پہ مصیبتیں جس پہ آزمائشیں نہ آئی ہوں، جس نے پیغام الہی کو پہنچانے میں زحمتوں کا سامنا نہ کیا ہو. بھائی حسین جیسا مولا جو 5 وقت کا نمازی تہجد گزار، وہ حسین ابن علی، اس پر پیاس کا امتحان، بھوک کا امتحان، بچوں کی، یعنی خدا دکھانا کیا تھا، یہ دیکھ جب میں حسین سے امتحان لے سکتا ہوں تو تم سے کیوں نہیں لے سکتا؟ جب میں دین کے لیے حسین ابن علی سے قربانی مانگ رہا ہوں تو تجھ سے بھی مانگوں گا. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے اے انسان الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یہاں تجھے زحمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. جب تک زحمت نہیں کرو گے تو فرمایا اس کے لیے وجود کو پہچاننا ہے. اس کامیابی یہ ہے کہ اپنے وجود کا تزکیہ کرنا ہے، اس نفس کو، اس روح کو کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے. جب تک یہ خالص نہیں ہوگا اس کی عبادتیں خالص نہیں ہوں گی، اس کے روزے خالص نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد علیہ